السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی میں آپ تمام طلباء کا خوش آمدید ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فائنینشیل پلاننگ۔ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فائنینشیل پلاننگ کا تو آج ہم نے آپ کے لیے اس کا حصہ اول لے کر آئے ہیں۔ ویسے واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا بیسک ویڈیو بنایا تھا، لیکن اس میں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں، اس لیے اب ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ملک میں فی الوقت ٹیکس کا کون سا نظام جاری ہے؟ نہیں پتا؟ چلیے کوئی بات نہیں۔ جی ایس ٹی، گڈز اینڈ سروس ٹیکس، اشیاء اور خدمات ٹیکس۔ اصل میں ہمارے ملک میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو وہ ایک پیج کی شکل ہوتی ہے، وہ ایک بل کی شکل ہوتا ہے۔ تو 122واں سنشودھن بل جو ہے پارلیمنٹ میں لایا گیا۔ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر 2 ایوان ہوتے ہیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ بل 3 اگست 2016 کو لوک سبھا میں آیا اور وہاں اس کو منظوری ملی، پھر بعد میں راجیہ سبھا میں 8 اگست 2016 کو اس کو منظوری ملی۔ اب جی ایس ٹی کی جو شروعات ہے، تھوڑا سا آپ کو یہاں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کل ملا کر 15 ریاستوں نے اس بل کو منظوری دی تھی، جس میں آسام جو تھا وہ سب سے پہلے تھا، اور مہاراشٹر جو ہے یہاں اس میں 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ اور جس نے اس بل کو منظور کیا اور پھر اس بل کو جو ہے صدر جمہوریہ کے پاس دستخط کے لیے جاتا ہے، اور پھر 8 سپٹمبر 2016 کو جب وہ بھیجا گیا تو اسے مکمل منظوری مل گئی، اور پھر آخرکار وہ جو بل تھا وہ قانون کی شکل اختیار کر گیا، اور 1 جولائی 2017 کو جی ایس ٹی جو ہے گڈز اینڈ سروس ٹیکس، یہ جو ہے لاہے عمل میں لایا گیا۔ اسے ایک ملک ایک ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اسے اسی طرح سے متعارف کروایا تھا۔ جی ایس ٹی کی مزید معلومات کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ فرانس ایک ایسا واحد ملک ہے جس نے جی ایس ٹی جو ہے 1954 میں اپنے ملک میں متعارف کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جرمنی ہے، اٹلی ہے، یو کے، جنوبی کوریا، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا جیسے تمام ملکوں نے اسے پھر بعد میں نافذ کروایا۔ پھر آگے چل کر 1991 میں روس نے، اور پھر بعد میں 1994 میں چین ملکوں میں بھی جی ایس ٹی کی شروعات ہوئی۔ اب جو ہے وہ 2018 میں سعودی عرب میں بھی لایا گیا۔ اور آخرکار ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں سب سے پہلے کہ جی ایس ٹی سے پہلے کچھ اور ٹیکسز ہم پر عائد تھے، ہمیں الگ الگ چیز کے لیے الگ الگ ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اب اسے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ تو دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ جی ایس ٹی کے اندر سب سے پہلے دیکھو یہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، خدمات ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے، مرکزی اضافی ٹیکس اور ذیلی ٹیکس ہے، ویٹ ٹیکس ہے، اور عیش و آرام لگژری ٹیکس ہے، تفریح انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے، آکٹرائے چنگی جسے کہتے ہیں، پھر سی ایس ٹی، سی وی ڈی اور ایس اے ڈی، یہ تمام اب مل کے جی ایس ٹی بن چکے ہیں، یعنی ایک ہی ٹیکس اب دینا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا ہے ایکسائز ڈیوٹی، جسے پیداواری فیس کہتے ہیں، یہ نارملی سگریٹ، پان، بیڑی اور بیٹری اور پان پراگ، پان مسالہ، ان سب چیزوں پہ ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ لگتی ہے۔ اور جو سروس ٹیکس ہوتا ہے جسے خدمات ٹیکس کہتے ہیں، تو آپ کے سامنے ہم نے 2 نوبل پروفیشن آپ کو دکھا رہے ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہے، ٹیچرز ہیں۔ سب سے پہلے ٹیچرز آتے ہیں۔ ٹیچرز ہی ایک ایسا نوبل پروفیشن ہے جہاں سے تمام شعبے وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ ٹیکس جو ہے، یہ جو 2 نوبل پروفیشن ہیں، یہ ان کے ساتھ میں جو دوسرے بھی ایسے پروفیشن ہیں جہاں پہ ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، سروس ٹیکس کہتے ہیں ان کو، جو ٹیچرز اور دیتے ہیں، ڈاکٹرز دیتے ہیں۔ اس کے بعد کسٹم ڈیوٹی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسٹم دینا پڑتا ہے جب کوئی باہر کنٹری سے، جب ہماری کنٹری میں، ہمارے ملک میں کوئی چیز آتی ہے تو کسٹم ڈیوٹی دینا پڑتا ہے، جس میں جیسے کہ Amazon.com جو ہے وہ کمرشل ہے، یعنی پورے عالمی طور پر ایک کام کرتے ہیں، اور .in جو ہے وہ انڈیا لیول پہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے مرکزی اضافی ٹیکس اور ذیلی ٹیکس، یعنی سینٹرل سرچارجز اینڈ سیس۔ آپ نے یہ 9th اسٹینڈرڈ میں بھی پڑھا ہوگا اس کے بارے میں، فائنینشیل پلاننگ جو سبق تھا آخری، اسے ہم ٹیکس پر ٹیکس لگانا بھی کہہ سکتے ہیں۔
ہماری مرکزی حکومت تعلیم پر کسی قسم خاص مقصد کے تحت یہ ٹیکس مالدار اشخاص پر عائد کرتی ہے اور اسے ہم سیس کہتے ہیں. جب تک حکومت کے خزانے میں اتنی رقم جمع نہیں ہو جاتی جتنی اسے ضرورت ہے تب تک یہ سیس لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس، ویٹ ٹیکس جسے بھی کہتے ہیں. جب بھی کوئی اشیاء خریدی یا فروخت کی جاتی ہے تبھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور یہ ٹیکس مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت دونوں ایک اصول کے مطابق ہر اشیاء پر لگاتے ہیں، عائد کرتے ہیں. اس کے بعد ہے لگژری ٹیکس، یعنی مان لیجئے اگر آپ لگژری ٹیکس کیا ہوتا ہے، مطلب جب بھی کبھی آپ ایسے ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں یا 5 اسٹار ہوٹل میں یا 3 اسٹار ہوٹل میں تو وہاں پر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ کوئی اسپیشل پلین سے سفر کر رہے ہیں، ویسے الگ الگ کلاس بھی ہوتے ہیں پلین میں سفر کرنے کے لیے، اکنامک کلاس، بزنس کلاس، اس پہ الگ الگ طرح کا ٹیکس ہوتے ہیں. تو جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اسے عیش و آرام یعنی لگژری ٹیکس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرٹینمنٹ ٹیکس، تفریحی ٹیکس کہتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر تھیٹر میں جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، یا سرکس میں جاتے ہیں، یا ڈرامہ وغیرہ دیکھنے کے لیے اگر آپ کہیں گئے ہیں، امیوزمنٹ پارک وغیرہ میں اگر آپ کہیں گئے ہیں، جیسے کہ واٹر پارک وغیرہ میں گئے ہیں، تو وہاں پر آپ کو انٹرٹینمنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ٹیکس میں اور بھی چیز آتی ہے، جیسے کہ آپ بہت سے لوگ یوز کرتے ہوں گے، جیسے کہ یہ جو برانڈز کے نام ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کے ڈش ٹی وی ہے وغیرہ ہے، جو آپ ریچارج کرواتے ہیں چینلز دیکھنے کے لیے، تو اس میں انکلوڈ ہوتا ہے یہ انٹرٹینمنٹ ٹیکس. اس کے بعد ہے چنگی، جسے آکٹرائے کہتے ہیں. جب بھی آپ کسی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاتے ہیں یا آپ قومی شاہراہ کا استعمال کرتے ہیں، بڑے روڈ کا استعمال کرتے ہیں جانے کے لیے، تو آپ کو یہ اس لیول سے ہو کر گزرنا پڑتا ہوگا، آپ کو پیسے دینا پڑتے ہوں گے، اسے چنگی کہتے ہیں. وہ بھی جو ہے ریاست کے اور حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے. اس کے بعد ہے CST یعنی سینٹرل سیلز ٹیکس، مرکزی فروخت ٹیکس. اگر کوئی اشیاء مرکزی حکومت کی جانب سے خریدی یا فروخت کی جاتی ہے تو ہمیں مرکزی حکومت فروخت ٹیکس دینا ہوتا ہے. گاہک یا تاجر کو اس قسم کی خریداری کے لیے ایک سی فارم بھر کے یہ جو ٹیکس ہے وہ دینا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی یعنی زائد کسٹم. بھارت میں اضافی کسٹم فرائض جیسے جتنے بھی جو سویڈٹی درآمد اشیاء پر کسٹم ٹیرف ایکٹ جو 1975 کے تحت یہ لگایا جاتا ہے زائد کسٹم ٹیکس، یہ مرکزی اسٹیٹ ڈیوٹی کے برابر ہے جو بھارت میں پیدا ہونے والے سامان پر لگایا جاتا ہے. یہ فرض BDC اور لینڈنگ کے الزامات سمیت سامان کی مجموعی قیمت پر شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے خاص کسٹم فیس یعنی اسپیشل ایڈیشنل ڈیوٹی، جسے SAD بھی کہتے ہیں. بجٹ 2006 اور 2007 کی طرف سے تمام درآمدات پر 4% کی کسٹمز کو جمع کیا گیا ہے، اور چونکہ کوئی درآمدی یعنی SAD یعنی خاص کسٹم ایک خصوصی اضافی ڈیوٹی کے SAD ٹیکس یا ویٹ درآمد پر خرچ نہیں کیا جاتا، اس کے مطابق ملکیت گھریلو اشیاء کے لیے سطح کے کھیلوں کا میدان بنانے کا ارادہ رکھتی ہے. مطلب اس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ان ٹیکس کی وجہ سے. تو اس طرح سے یہ جو تمام ٹیکس وغیرہ ہے، آپ کی ایک چھوٹی سی معلومات آپ کو دینی تھی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ہم GST سے پہلے ہم کون کون سا ٹیکس دیا کرتے تھے. اب جو ٹیکس ہے وہ ایک ہو چکا ہے، اشیاء اور خدمات ٹیکس جسے GST کہتے ہیں. اس کے اصل میں 2 قسمیں اور ہیں، اس کی 2 قسمیں اور ہیں، CGST اور SGST. وہ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم دیکھ لیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا، چھوٹی سی معلومات دی، مختصر معلومات دی. اب اس معلومات کو آپ سیکھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد تمام دوسرے طلباء میں بھی اسے شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے. بنے رہیے اور دیکھتے رہیے خان سا اکیڈمی. شکریہ.